किस्त नंबर 8। करवटों पर करवटें बदलती वो काफी देर तक बेआराम रही। बमुश्किल 12 बजे आंख लगी तो 1:30 बजे खुल गई। उसने उठकर बैठते हुए अतराफ में निगाह दौड़ाई। पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था। सभी ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे थे। एक वही थी जिसे एक पल का आराम नहीं था। उसने चप्पल ढूंढ कर पहनी, किचन में जाकर पानी पिया, फिर फातिमा पर ठीक से लिहाफ डालती सीढ़ियों की तरफ जा खड़ी हुई। सर उठाकर ऊपर देखा। नीचे सब सो रहे थे तो ऊपर वो भी यकीनन सो ही रहा होगा। कुछ देर तक वो शाल को कंधों पर डाले गुमगू सी कैफियत में अपनी जगह खड़ी रही। वो फारिस वरदान को जगाकर बुआ की गैर मौजूदगी में ही उसकी आमद की वजह जानना चाहती थी, और ये काम वो सुबह से पहले पहले कर लेना चाहती थी। जानती थी बुआ मुख्ताखलत से बाज नहीं आएंगी। वो उनके माबैन सुलह की हर मुमकिन कोशिश करेंगी, और वो ये नहीं चाहती थी। इस तरह खुद से उलझती वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गई। ख्याल था वो सो रहा होगा, मगर कमरे की लाइट रोशन थी। उसने खिड़की की ओट से अंदर झांका। कमरा खाली, फारिस नदारत। ये किधर गया? यहाँ वहां निगाह दौड़ाते वो मुंडीर तक गई, और यहीं से उसने सड़क की तरफ देखा जहां अंधेरे में गाड़ी का घुमान हो रहा था। कमरा और फिर सहन का चक्कर काट कर उसी अच्छी तरह से जायजा लेती वो दाएं तरफ मुड़ी, और अगले ही लम्हे किसी से टकरा गई। खौफ अपनी जगह, झटका दूसरी, मगर जो चोट नाक पर लगी थी उठकर दर्द पूरे जिस्म में दौड़ गया। फारूस ने उसे बाजू से पकड़कर गिरने से अलग बचाया। आयरन मैन के सगे नाक से हिलाते उस पर फट पड़ी। देख कर नहीं चल सकते? हालांकि चल तो वो रही थी, आयरन मैन तो खड़ा था। तुम ठीक हो? खांसी और जुकाम की शिकायत ले रही? फारिस की आवाज भारी, तनफ्फुस भी भारी और दिल भी भारी। 30 सेकंड पहले तक ठीक थी। उसने फारिस के बुखार से तपते हाथ की गिरफ्त से अपना बाजू छुड़ाया। बल्कि 7 घंटे पहले तक बिल्कुल ठीक थी मैं। तपकर झला कर जवाब देने के बाद उसकी आंखों में आंखें डाली। तुम यहाँ क्यों आए हो? वो उसे देख रहा था। नीम तारीकी में उसकी हेजल आंखों का अब जैसे कोई रंग न था। सिर्फ स्याही ही थी हर जगह और हर तरफ। उसके तासुरात मुबहम और पेचीदा थे। ना उसकी आमद समझ में आ रही थी, ना उसका दिमाग पढ़ पा रही थी। कुछ तो हुआ था उसकी गैर मौजूदगी में, यकीनन कुछ तो। ये कहीं किसी मुमकिन खदशे ने सर उठाया तो दिल की धड़कन तेज हो गई। आंटी ठीक है? पहला ख्याल ही मिसिस शिराजी का आया। पहली फिक्र, पहला खौफ, पहला अंदेशा ही उनके मुतल्लिक था। उसकी वजह से उन्हें कितनी परेशानी हुई होगी। अपने बेटे के मामले में अपनी पसंद को सोचकर वो कितना डिप्रेस हुई होंगी। फारिस का सर इस बात में हिला। उसकी रुकी हुई सांसें बहाल हो गईं। सच शुक्र बात उनकी ना थी। सच शुक्र वो खैर खैरियत से थी। तो फिर? उसने सवालिया उबरे उठाई। सर्द हवाएं सफेद पत्तों से सरसराकर गुजरी। धरती पर फैला हुआ अंधेरा सिमट गया। चांदनी जमीन पर उतर आई। बादलों के आवारा टुकड़े स्याही में नुमायां हुए, मगर जो खामोशी थी वो कुछ देर तक ठहरी। उस रात फारिस के लब हिले, मगर जुमला अधूरा रह गया। वो कहना चाहता था उसका इंतजार कर लेती। वो कैसे कह दे वो उसका इंतजार कर लेती। उसका हर लफ्ज बेवकत हो गया। हर बात, हर दलील, हर हुज्जत बेवजन हो गई। बावजूद कोशिश के वो कुछ न कह सका, कुछ न बता सका। बात दिल की थी और दिल तक थी। उसे जबान पर लाने की ताकत नहीं रही थी। हिम्मत का शिराजा बिखर चुका था। ना अतराफ की सिकत रही थी, ना माजरत का हौसला रहा था। जाने वो कैसे लोग होते हैं जो किसी को रुलाकर आसानी से माफी मांग लेते हैं। उससे तो नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं हो रहा था। उसने अपने अंदर की बेकरारी पर काबू पाते हुए बालों में हाथ फेरा। उसके ख्यालात मुंतशिर थे। उसकी सोच वहमों में घिरी हुई थी। उसका दिल अंदेशों के जालों से पुर था। दर्द अब हर जगह था। अंदर बाहिर एक सी कैफियत हो रही थी। उस रात जो हुआ, मुझे उसका बेहद अफसोस है। उसके एहसासात से कतई बेखबर जन्नत कमाल कह रही थी। मैं आंटी को कोई भी टेंशन नहीं देना चाहती थी, लेकिन फायजा चची अचानक आ गई। उन्होंने आंटी को मेरे बारे में सब बता दिया। शाल के किनारे से किसी धागे को खींचते हुए वो आंखों में अफसोस और नदामत लिए इस तरह से बात कर रही थी जैसे वो तमाम की तमाम बातें, उसकी पोशीदा हकीकतें, उसकी सच्चाइयां उसके अमाल थे।
जन्नत कमाल के सामने खड़ा फारिस मर्दान मोम के पुतले की तरह पिघलने लगा। उसका दिल मुट्ठी में जकड़ा गया था। उसके सीने पर वजन बढ़ गया था। तुम बहुत अच्छे हो, बाबा से भी अच्छे। उसके कमरे के ऐन वसत में एक 7 साला बच्ची ने बाजू फैलाकर गोल गोल घूमते हुए खुशी का इजहार किया था। आन के आन में बहुत सी बातें, लहजे, तंज और ताने उसे याद आ गए। हर वो तलख बात जो उससे कर चुका था, हर वो जख्म जो लफ्जों की सूरत उसे दे चुका था। कितनी चोटें थीं, कितना तशद्दुद था, कितनी नफरत थी, कितना बड़ा अजाब, कितनी बड़ी सजा थी ये। उसने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि अगर वो इसकी तमाम की तमाम बातें झूठी साबित हुई तो मेरी वजह से आंटी को बहुत दुख पहुंचा होगा। वो अभी तक उसी गम में थी। उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। फारिस वरदान की माँ को जो तकलीफ उसके वजूद से पहुंची, उसकी माजरत, बहुत दिल से माजरत। और वो खामोश था, बहुत ज्यादा खामोश। उसे लगा वो सांस भी नहीं ले रहा। यकायक किसी ख्याल के जहन में आते ही उसने साल का शॉल का सिरा छोड़ छाड़ कर सर उठाया। कहीं अब तुम इस बात का इशू बनाकर मुझे कोई सजा वजा देने तो नहीं आए? अब के खासी मशकूक नजरों से उसने फारिस को घूरा। हवा के जोर से बाल पेशानी पर झुके, आंखों में नमी तैर गई। जन्नत के साथ साथ हर मंजर धुंधला गया। अब अगर तुमने कहा मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता, सारी उम्र इसी तरह लटका कर रखूंगा वगैरह वगैरह, तो आई स्वेयर मैं खुला के लिए कोर्ट चली जाऊंगी। सख्त लहजे में धमकाकर उसने अपने इरादे वाजे कर दिए। वो उस पर नजरें जमाए मुंजमद सा खड़ा था। जन्नत कमाल उससे कभी नहीं डरी थी, ना 15 साल पहले, ना 15 साल बाद। और अगर तुम समझ रहे हो कि मैं, एक कप चाय मिलेगी? उसे लगा अगर वो सुनता रहा बार बार, उसके शक, उसके शुबहात और उसके सवालात की जद में खड़ा रहा तो फना हो जाएगा। जन्नत कमाल ने अचंभे से उसे देखा। यहाँ उसकी जान पर बनी हुई थी और इस अमीरजादे को चाय का कप चाहिए था, वो भी रात के 2:30 बजे। धत्कार नफरत एक तरफ, लिहाज मुरव्वत दूसरी तरफ। नौकरों की फौज बहरहाल यहाँ नहीं थी। सुलग कर उसे देखा, सिर्फ इसलिए कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और सिर्फ इसलिए कि वो बुआ का मेहमान था। वो उससे से पांव पटकती किचन में चली गई। अपनी चहीती को साथ लाना था ना इन खिदमतदारियों के लिए। बड़बड़ाहट वाजे थी। उसके पीछे दरवाजे में आन खड़ा हुआ, लबों को मुस्कुराहट छूकर गुजरी, दिल में गम सा ठहर गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब तुम्हें अपनी पहली बीवी से इतनी मोहब्बत थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? आंटी ने गन पॉइंट पर तो निकाह नहीं पड़वाया था, तुम इनकार भी तो कर सकते थे। खामोशी, मुकम्मल खामोशी। सिलेंडर जलाकर केतली रखी, दूध डाला। भले से तुम्हें बुरा लगे, लेकिन एक बात है, तुम्हारी चॉइस है बहुत बुरी। अदीना जुबैर एक बार फिर अपने तमाम तर गरूर हुस्न और नजाकत के साथ उसके हवासों पर छा गई थी। तो भड़ास निकालना जरूरी हो गया था। मम्मी की चॉइस अच्छी है। हाँ बिल्कुल, वो बेसाख्ता कह गई, मगर अगले ही लम्हे, अगले ही पल जब समझ में आया क्या कह दिया है तो गालों पर सुर्खी दौड़ गई। लब भींच कर खुद को दिल ही दिल में कोसा और लब सी लिए कि अब वो कुछ नहीं बोलेगी। खामोशी से उसकी तरफ पुश्त किए वो बचाए बनाकर कप में उंडेलकर मुड़ी तो किचन के दरवाजे पर वो नहीं था। अपना मग साथ रखकर वो कमरे में आ गई। सामने ही वो बेड पर हल्की सी खांसी की जद में बैठा था, टिश्यू का पैक हाथ में था। रोशनी में अब उसने देखा था, आंखें सुर्ख और किनारे सूजे हुए लग रहे थे। उसने चाय पेश कर दी। बिस्किट्स नहीं है? वो जाने के लिए मुड़ी और फिर जब्त करके पलटी। बिस्किट्स के साथ एक गिलास पानी भी रख दिया। अपना मग हाथों में लिए वो दरवाजे में जा खड़ी हुई। चंद लम्हों तक उसे घूरती रही कि अब वो कुछ बोलेगा, अपनी आमद की वजह बताएगा, मगर फारिग फरदान चाय और बिस्किट्स के साथ इंसाफ करते हुए उसे मुकम्मल नजरअंदाज कर चुका था। वो अंदर तक सुलग उठी। तुम्हें पता है यहाँ बुआ के घर मेरे लिए कितने रिश्ते आ चुके हैं? आखिर उसे ये बावर भी तो कराना था कि कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं है। अगर फारिस फरदान को कई लड़कियां मिल सकती हैं तो उसे भी अपनाने वाले बहुत हैं। वह चाय में बिस्किट डबोकर खाते हुए लम्हा भर के लिए रुका। बुआ तो हंसकर टाल देती हैं, उन्हें हमारे मामलात का इल्म नहीं, लेकिन मैं बहुत गौर कर रही हूँ। एक रिश्ता मुझे अपने लिए मुनासिब लगा है। बुआ का दूर परे का रिश्तेदार है। बीवी की डेथ हो चुकी है, जो छोटी छोटी सी बेटियां हैं। लड़का भी कोई ज्यादा बड़ी उम्र का नहीं है। तुमसे तलाक के बाद मुझे अपने लिए भी कुछ सोचना है। अब मैं कहानियों की हीरोइन की तरह ये नहीं कह सकती कि प्लीज मुझे अपना नाम दे दो, मैं सारी उम्र इसी नाम के साथ तनहा रहना चाहती हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला।
باقاعدہ چہرے کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہاتھ جھلا کر کہا۔ چائے میں بسکٹ ڈبو کر منہ تک لے جاتے فارس نے رک کر نظر اٹھائی، بسکٹ ٹوٹ کر چائے میں گرا، اس کا دل بھی۔ مگ ہاتھوں میں لیے اس سے 10 قدم کے فاصلے پر اب وہ میز پر چڑھی بیٹھی تھی۔ پیچھے کھڑکی پوری کی پوری کھلی ہوئی تھی، ہوا کے زور سے دوپٹہ ڈھلک کر کندھوں پر آ گرا تھا۔ شہد بالوں کی لٹیں پونی سے نکل کر چہرے کے اطراف میں ڈھیلی ہو رہی تھیں۔ تمہارے لیے رشتے آ رہے ہیں تو کیا نہیں آ سکتے؟ ابرو چڑھا کر پوچھا۔ وہ اپنی چائے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جنت کمال نہیں بدلی تھی۔ ویسے میں تم سے کچھ دنوں تک رابطہ کرنے والی تھی، میرا سامان بھی تمہارے گھر رہ گیا تھا، تم نے کہیں پھینکوا تو نہیں دیا؟ ناک اونچی کر کے ظاہر کیا تو اسے اب صرف اپنے سامان سے مطلب ہے۔ ایک اور بسکٹ ٹوٹ گیا۔ آدھا جو منہ میں گیا اس کی مٹھاس ختم ہو گئی۔ اس نے پانی کے چند گھونٹ بھرے، بسکٹ کا دوسرا پیک کھولا۔ آنٹی کو معلوم ہے تم یہاں آئے ہو؟ وہ خاموش رہا۔ یہ خاموشی جنت کے دل میں کرب اتار گئی۔ ظاہر ہے اگر وہ انہیں بتاتا تو کیا وہ اسے آنے دیتی؟ خود جیسی لڑکی کی اب ان کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں تھی، اور وہ اس بات پر رنجیدہ ہوتی ہوں گی کہ انہوں نے فارس کے لیے اس کا انتخاب کیوں کیا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ گھوم پھر کر وہی سوال، مگر وہ جواب نہیں دے رہا تھا۔ نہ طنز، نہ تانے، نہ کوئی سخت بات، نہ کوئی تضحیک آمیز رویہ، نہ تلخ لہجہ۔ فارس پر دان اب کیا کرنے والا تھا وہ فکر میں پڑ گئی۔ کافی دیر تک جب وہ کچھ نہ بولا تو نوٹ بک کا صفحہ پھاڑ کر اس میں اپنی کچھ چیزیں درج کر کے اس کے پاس آ گئی۔ یہ تمہارے لیے بے شک کچرا ہوگا، مگر مجھے میری چیزیں بہت عزیز ہیں، اس لیے اپنے کسی ملازم کے ہاتھ بھجوا دینا۔ فارس نے صفحہ لے لیا، فولڈ کر کے اس کے ارسلان بھائی کی قمیض میں رکھ دیا۔ وہ تب گئی لیکن منہ سے کچھ نہ کہا، پھر انہی بیگڑے تیوروں کے ساتھ جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ فارس نے ہاتھ تھام لیا۔ تمہاری بوا کہہ رہی تھیں کوئی بات ہے جو تم مجھے بتانا چاہتی ہو؟ وہ اپنی جگہ پتھر ہو گئی، چہرے کا رنگ فک، آنکھیں نم، پلکیں بھاری ہو گئیں۔ کچھ نہیں، بھرائی ہوئی آواز میں کہہ کر اس نے ہاتھ چھڑانا چاہا۔ گرفت سخت نہیں تھی مگر اتنی نرم بھی نہیں کہ وہ آزاد ہو سکتی۔ میرا ہاتھ چھوڑو۔ آن کی آن میں اس کے تاثرات بدل گئے۔ وہ تحمل سے بات کرتے ہوئے بھی غصے کی انتہا پر لگ رہی تھی۔ فارس نے چند لمحوں کے لیے اسے پشیمانی سے دیکھا۔ اسے اس نہج پر لانے والا وہ خود تھا۔ فاصلوں کی دیوار اس نے خود قائم کی تھی، نرمی کو اپنی تلخی سے نوچا تھا، امید کو اپنے لفظوں سے مارا تھا۔ نازک کلائی گرفت سے آزاد ہو گئی، اس نے ٹرے اٹھائی، کمرے سے نکل گئی، کچن میں دیوار سے لگ کر کئی بار اپنی آنکھوں کو مسلا، لب بھینج کر گال رگڑ کر خود کو سنبھالا، خود کو سمجھایا کہ جس رستے پر وہ گامزن تھی وہ اس کا اختیار کردہ ہرگز نہیں تھا۔ یہ مقدر کی چال تھی، نفرتیں، دھتکار اور بلا وجہ کی عداوتیں اس راستے کا خاصہ تھیں جو اسے کچھ لوگوں کی بے رخی سے عنایت ہوا تھا۔ فارس پر دان ادینہ زبیر کا تھا، اس کا دل پر ادینہ زبیر کی ہی حکمرانی تھی۔ اس کی زندگی میں جنت کمال کی کوئی گنجائش نہ پہلے تھی نہ اب ہو سکتی تھی۔ جو طے ہو چکا تھا اسے قبول کر کے اسے ہر صورت اپنا سفر جاری رکھنا تھا، اسے کمزور نہیں پڑنا تھا۔ وہ نیچے چلی گئی، اپنی چارپائی پر لیٹ کر آسمان کو دیکھتے ہوئے مسلسل اپنے رونے پر قابو پاتی رہی۔ فارس کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، ہرگز نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کے سکون میں خلل پڑ چکا تھا، اس کے لائے عمل میں دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ وہ اس کے بچے کا باپ تھا، جتنی نفرت وہ اس سے کرتا تھا وہ اولاد کے معاملے میں بھی اب کسی نئے امتحان میں ڈال سکتا تھا۔ کروٹ پر کروٹ بدلتے رات گزر گئی، دن بیدار ہوا، صبح کی نماز پڑھ کر سونے کی کوشش کی تو آنکھ لگ گئی۔ کچھ گزشتہ شب کی بے خوابی تھی کہ وہ دن چڑھے تک سوتی ہی رہی۔ 10 بجے اس کی آنکھ کھلی تو سورج سوا نیزے پر آ چکا تھا۔ صحن میں دھوپ ہر کونے میں پہنچی ہوئی تھی، دروازہ بند تھا، کھڑکیوں کی درد سے نیم تاریکی میں روشن لکیریں نمایاں ہو رہی تھیں۔ پہلا خیال اسے فارس کا ہی آیا۔ دماغ اثر نو الجھ گیا، ٹینشن شروع ہو گئی۔ اٹھ کر باہر گئی تو معلوم ہوا صبح سے پہلے ہی یہاں سے جا چکا ہے۔ جنت اپنی جگہ بھی یقین کھڑی رہ گئی۔ ضرور تو نے ہی اسے کچھ کہا ہوا ہوگا، صابرہ بوا اس سے سخت خوا تھیں، تیری وجہ سے وہ بخار میں گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ بے دلی سے دہی کے ساتھ پراٹھا کھاتے ہوئے وہ آنکھوں میں ابھرتی نمی کو پرے دھکیلتی رہی۔ بوا کے سوال، ان کا غصہ، ان کی ناراضی اور ساری سچویشن کو کسی طور نہ سمجھنے کا یہ عمل اسے شدید اذیت سے دوچار کر رہا تھا۔ اب کیا وہ اس کے پاؤں پکڑتی کہ وہ اسے طلاق نہ دے؟ خود کو جتنا بے مول کرنا تھا وہ کر چکی تھی، محبت سے، اخلاق سے، خدمت گزاری سے اس رشتے کو بچانے کی جتنی کوشش اس نے کرنی تھی کر لی تھی۔ اب تو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔
نہ محبت، نہ عزت، نہ ہمت، نہ سکت، حوصلہ تو بالکل بھی نہیں۔ اب تو برداشت بھی آخری حد کو چھو رہی تھی۔ وہ پھر سے کسی امتحان میں نہیں پڑھنا چاہتی تھی، پھر سے کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ مگر بوا سندل آپا ارسلان بھائی کے ساتھ گھر میں داخل ہوئیں تو وہ چپ ہو گئیں، لیکن آنکھوں سے واضح کر دیا کہ ان کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ سارا دن وہ پریشانی میں مبتلا یہاں وہاں ٹہلتی رہی۔ کون تو کسی پل نہیں تھا، آخر وہ کیوں آیا تھا اور معاملات کلیئر کیے بغیر کیوں چلا گیا تھا؟ ان کے مابین طلاق کا فیصلہ ہونا تھا تو وہ ایسے کیسے خاموشی سے جا سکتا تھا؟ اس پر متضاد یہ کہ اس کے سامان کی لسٹ بھی یہیں چھوڑ گیا تھا۔ شام کو بوا کمرے میں آئی تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نیم دراز بیٹھی تھی۔ اخبار سامنے ہی کھلا پڑا تھا، ذہن الجھا ہوا تھا، نگاہیں خلا میں کہیں بھٹک رہی تھیں۔ اس نے بتایا نہیں وہ دوبارہ کب آئے گا؟ تہہ کیے ہوئے کپڑے الماری میں رکھتے ہوئے انہوں نے ہنوز خفگی سے پوچھا۔ اس نے گردن موڑ کر انہیں مضطرب نگاہوں سے دیکھا۔ ان کی سوچ ابھی بھی وہیں تھی۔ ہو سکتا ہے کچھ دنوں تک وہ مجھے طلاق کا نوٹس بھجوا دیں۔ ہمت مجتمع کر کے اس نے کہہ دیا۔ اب بھلے سے بوا سخت ناراض ہوں، اسے پرواہ نہیں تھی۔ کچھ باتیں ان پر ہر صورت واضح کر دینا چاہتی تھی۔ مگر طلاق تو نہیں ہو سکتی۔ الماری بند کر کے بوا اس کی طرف مڑی۔ ہو جاتی ہے بوا، عورت حمل سے ہو تب بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ مگر شیدو تو یہی کہہ رہی تھی کہ نہیں ہوتی۔ اپنی سمجھ اور فہم کے مطابق جو انہوں نے سن رکھا تھا کہہ دیا تھا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل سے قرآن اٹھا کر اس نے مطلوبہ سورت ڈھونڈی، پھر مطلوبہ صفحہ کھولا، مطلوبہ آیت پر انگلی رکھی۔ یہ دیکھیں یہاں لکھا ہے، اور حمل والیوں کی عدت ان کے بچہ جننے تک ہے۔ سورۃ طلاق۔ یہ آیت متعلقہ اور بیوہ دونوں کے بارے میں ہے بوا۔ طلاق ہر صورت ہو جاتی ہے۔ دلیل قرآن سے تھی۔ بوا کے پاس نفی یا انکار کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ وہ الجھن میں کھڑی تھیں، فکر نے اثر نوس گھیر لیا تھا۔ انہیں اب معاملہ سلجھتا ہوا ہرگز نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے ہر ممکن صحیح کرنی تھی۔ کچھ سوچ کر اس کے پاس بیڈ پر آ بیٹھی۔ تو نے اسے خوشخبری تو سنا دی تھی۔ جنت کا دل بھاری ہوا، نظریں جھک گئیں۔ کس قدر کوشش سے اس کا سر نفی میں ہلا۔ صابرہ بوا حق دک اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ جنت یہ کیا کر رہی تھی؟ تو اس بات سے اسے کیسے بے خبر رکھ سکتی ہے جنت؟ کیسے؟ یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے بیٹا۔ جو زیادتیاں میرے ساتھ ہوئیں وہ… صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، آواز بھاری ہو گئی۔ مجھے اس کے ساتھ اب نہیں رہنا تو کیا زبردستی ہے؟ وہ اس لمحے بہت پریشان، مضمحل اور شکست خوردہ سی لگ رہی تھی۔ بوا کے دل کو کچھ ہوا۔ میں پہلے سے بہت مشکل میں ہوں اور آپ اس طرح کی باتیں کر کے مجھے اور مشکل میں ڈال رہی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے۔ اسے ترہم بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بوا نے بہت نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عورت کو رشتہ نبھانے کے لیے بہت قربانیاں دینا پڑتی ہیں بچے۔ یہ شادی عمر بھر کا ایک فیصلہ ہوتا ہے، اسے یوں جذبات میں آ کر نہیں توڑا جاتا۔ گھر بسانے کے لیے عورت کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اسے صرف اٹھا کر تکلیف دہ نگاہوں سے بوا کو دیکھا۔ بات گھر بسانے اور رشتے نبھانے اور برداشت کرنے کی انتہا پر جانے کی تھی۔ بوا کو اندازہ ہی نہیں تھا فارس میدان کے ساتھ اپنے رشتے کو بچانے کے لیے اس نے کیا کچھ برداشت نہیں کیا تھا۔ اس کا صبر، اس کا تحمل، اس کا انتظار کیا، ابھی بھی ناکافی تھا۔ وہ خود مٹ چکی تھی، مگر اس کا صبر باقی رہنا چاہیے، اس کی ہمت، اس کی برداشت، اس کا تحمل باقی رہنا چاہیے۔ یہ کیسی منطق تھی؟ یہ کیسا طریقہ تھا؟ کتنی ہی دیر تک وہ اپنے آپ سے الجھتی رہی، اندر ہی اندر خود کو نوچتی کھسوٹتی رہی۔ محاسبہ شروع ہو چکا تھا۔ 5 سالوں کا موازنہ 5 مہینوں سے ہونے لگا تھا۔ برہان ایک طرف تھا تو فارس میدان دوسری طرف۔ وہ 2 گھروں کے درمیان ایک ویران گلی میں تنہا لاوارث کھڑی تھی۔ دروازے دونوں طرف سے بند تھے اور وہ خود کو جانچ رہی تھی، دل میں جا کر، روح کی گہرائیوں میں اتر کر، ماضی کی تکلیفوں کو سہتے ہوئے، مستقبل کا خوف اٹھاتے ہوئے۔ اس کے اندر کی الجھنیں بڑھ گئیں، سوال بڑھ گئے، اضطراب بڑھ گیا۔ سر اٹھا کر اس نے بوا کو دیکھا۔ اب تک جانے وہ گھر بسانے سے متعلق اسے کتنے گر بتا چکی تھیں۔ ان کے لب متحرک تھے، آنکھوں سے ایک آس، چہرے سے امید جھلک رہی تھی۔ وہ بہت پیار سے اسے سمجھا رہی تھیں۔ بوا ایک بات تو بتائیے۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئیں۔ اس نے اخبار سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیا، ذرا سا آگے جھک کر ان کے قریب ہوئی۔ عورت نکاح نامے پر سائن کس لیے کرتی ہے؟ نم آنکھوں میں ایک سادہ سا سوال یہ وہ ان سے پوچھ رہی تھی۔ بوا کو سوال سمجھ میں نہیں آیا۔ ذلت، دھتکار، بے عزتی،
طنز، تحقیر، محرومیوں کے لیے؟ کیا یہ سب برداشت کرنے کے لیے شادی کی جاتی ہے؟ اسی عذاب کو جھیلنے کے لیے قبول ہے کہا جاتا ہے؟ بوا کو سکتا ہوا، لبوں کو جنبش دے کر کچھ کہنا چاہا مگر آواز نے ساتھ نہ دیا۔ جنت یہ کیا پوچھ رہی تھی؟ اس نقطے کی طرف کیوں جا رہی تھی؟ جس نقطے سے یہ رشتہ آغاز پکڑتا تھا، وہ ایجاب و قبول کی گھڑی، جب دو لوگ ایک ہوتے تھے تو رشتہ نبھانے کے معاملے میں وہ دو لوگ الگ کیوں ہو جاتے تھے؟ سفر کا سارا بوجھ صرف ایک کے کندھے پر کیوں آ جاتا تھا؟ رشتہ بچانے کی ساری محنت پھر کسی ایک فریق کو کیوں کرنی پڑتی تھی؟ شادی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ کیا ہمارے نبی کی سنت یہ کہتی ہے کہ اپنی عزت فنا کر دیں، اپنا وجود مٹا دیں، اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھائیں اور ظلم برداشت کریں، مرتے دم تک کرتے جائیں؟ بوا بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ آپ ہی مجھے سمجھا دیں، یہ گھر بسانے کا، رشتہ نبھانے کا کون سا طریقہ ہے بوا؟ اس کی آواز کپ کپ آئی۔ عورت نفسیاتی مریضہ ہو جائے اور اف تک نہ کرے، اندر سے مر جائے، مٹ جائے، فنا ہو جائے، لیکن آہ تک نہ کرے۔ وہ 22 سالہ جنت کا مال، ڈاکٹر مصطفیٰ کی نواسی، تتلیوں کے پیچھے بھاگنے والی، پریوں کی باتیں کرنے والی، وہ کہہ رہی تھی، اور بوا اسے دیکھ رہی تھیں، اسے سن رہی تھیں۔ وقت اور حالات نے اسے کتنا بڑا کر دیا تھا، اس کی سوچ کتنی پختہ ہو گئی تھی، اس کی باتوں میں کتنا وزن آ گیا تھا، تسلی دینے کو، تشفی کرنے کو ان کے پاس ایک لفظ بھی تو نہیں رہا تھا۔ وہ جو کچھ سہ کر آئی تھی، جن حالات سے گزر کر وہ ان تک پہنچی تھی، اس کا سفر، اس کا راستہ، اس کی مجبوری سمجھے بغیر اس کی ہر بات کیسے رد کر سکتی تھیں، کیسے جھٹلا سکتی تھیں، کیسے؟ میں نے برہان کے ساتھ 5 سال گزارے ہیں بوا۔ میں نے اس کے لیے، اس کے گھر والوں کی ہر نفرت برداشت کی ہے، ہر طعنہ، ہر طنز، خود پر لگنے والے الزامات، سب کچھ۔ میں نے برداشت اور صبر سے اپنا گھر بسانا چاہا تھا، اور بدلے میں اس نے مجھے کیا دیا؟ طلاق؟ اس نے رک کر ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ 5 سالوں کا ساتھ تھا ہمارا، اس نے مجھے 5 سیکنڈ میں آزاد کر دیا۔ میں اس کے گھر والوں کو برداشت کر رہی تھی، وہ بھی تو مجھے برداشت کر سکتا تھا۔ میں اس کی بے رخی پر صبر کر رہی تھی، وہ بھی تو مجھ پر صبر کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا میرا کوئی نہیں ہے، وہ اچھی طرح سے جانتا تھا میری تو سگی ماں بھی قبولنے کو تیار نہیں۔ اس کے باوجود اس نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا۔ اس نے میرے منہ پر جو تھپڑ مارا، اس کی جلن مجھے آج تک محسوس ہوتی ہے۔ اس کا چہرہ آنسوں سے مکمل تر ہو چکا تھا۔ اس نے رویہ بدلا، ترجیحات بدلی، حقوق بدلے، میری جگہ کسی اور کو دی، میرا وقت کسی اور کو دیا، میرا حق کسی اور کو دیا، اور میں خاموش رہی۔ آخر کس لیے؟ اس کی آواز بھیگی۔ صرف اس لیے کہ میرا گھر بچا رہے؟ مجھے بتائیے، میرا وہ گھر کیوں نہیں بچا؟ کیوں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر میری آنکھوں کے سامنے بکھر گیا؟ جنت کے آنسو، اس کی سسکیاں، اس کا درد، اس کے سوال انہیں تکلیف پہنچا رہے تھے۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اس سے دکھ سے سن رہی تھیں۔ مجھے خود سے نفرت ہوتی ہے بوا، غصہ آتا ہے۔ میں خاموش کیوں رہی؟ میں نے یہ سب کیوں ہونے دیا؟ میں نے خود کو اتنا کیوں جھکایا، اتنا کیوں گرایا؟ میں نے اپنے حق کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ آخر میں وقت سے پہلے خود کو کوئی سٹیپ اٹھا لیتی۔ اگر میں خود برہان سے الگ ہو جاتی تو امی کم از کم صدمے سے تو نہ مرتی کہ ان کی بیٹی ایک قاتلہ ہے۔ یہ ڈرامہ، یہ ہنگامہ تو نہ ہوتا بوا۔ میری وجہ سے میری بہنیں امی سے جدا تو نہ ہوتی، میری طرح وہ بھی یہ رشتہ تو نہ کھوتی۔ بوا نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ اسے مزید روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے اپنے اور فارس کے رشتے کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے بوا، آپ خود بتائیں۔ کون لڑکی چاہے گی اس کی دوسری شادی بھی ختم ہو جائے، اسے دوسری بار بھی طلاق ہو جائے؟ آواز نے ساتھ چھوڑ دیا تو اس نے آنکھیں رگڑ کر صاف کی۔ میں نے یہاں بھی صبر کیا، بہت صبر کیا ہے، لیکن یہ گھر بھی آپ کی جنہ کا نہیں ہے، آپ کی جنہ اس دوسرے مرد کی بھی نہیں ہے بوا۔ ان کا دل کرچی کرچی ہو گیا۔ وہ آپ دیدہ ہو گئیں۔ کون کہہ سکتا تھا زندگی سے بھرپور ہنستی مسکراتی لڑکی کا نصیب ایسا ہوگا؟ اس کے راستے میں ایسے پہاڑ آئیں گی، ایسی آزمائشیں اور ایسے امتحان۔ نانا کہا کرتے تھے، صبر حالات پر کیا جاتا ہے، ظلم پر نہیں۔ ظلم انسان تب برداشت کرے جب اس کے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ نہ ہو۔ ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کر کے چہرے کے اطراف میں سیدھا کرتی لٹوں کو اس نے کان کے پیچھے کیا۔ اس کی ناک، گال، آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں، لیکن وہ متحمل لگ رہی تھی، جیسے اس نے خود کو سنبھال لیا ہو۔
میں نے جو غلطی پہلے کی وہی غلطی دوبارہ نہیں دہرانا چاہتی۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ جذبات میں لیا ہوا فیصلہ ہے۔ جذبات میں ایسا کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر لیتی۔ جہاں میری کوئی جگہ نہیں ہے وہاں میں زبردستی جگہ نہیں بنانا چاہتی، اپنی اولاد کو استعمال کر کے تو بالکل بھی نہیں۔ بات ختم ہو چکی تھی، وہ اٹھ کر باہر چلی گئی، اپنے اندر بہت سی خاموشی لیے۔ صابرہ خاتون اپنی جگہ گمسم بیٹھی رہ گئی تھی۔